اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، زندگی کا سفر بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک سال کا آغاز ہوتا ہے، ابھی اس کے متعلق انسان کے ہاتھ نہیں پکتے تو دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان اکثر ملکوں کے اندر عمومی طور پہ عیسوی سال جو ہے اس کے مطابق معاملات طے کیے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ایک اپنا امتیاز ہے، اپنا نشان ہے، اپنا طریقہ کار ہے، ہمیں اسے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آج اسلامی سال کو شروع ہوئے دوسرا دن ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ مالک نے نہ عیسوی سال کے متعلق، نہ یہود کے سال کے، نہ بکرمی سال، نہ یونانی سال، جتنے دنیا میں مروج سال رہے ہیں یہ ہیں، ان کے متعلق کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یہ جو اسلامی سال ہے، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے اس دن جس دن زمین و آسمان کو بنایا تھا، اور ان 12 مہینوں کے اندر منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک مہینہ ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں تیسرا مہینہ شروع ہے، 2 پہلے گزر چکے۔ ایک حرمت والا مہینہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینوں کی حرمت اس دن اللہ نے لکھ دی تھی جس دن زمین و آسمان کو بنایا تھا، اور اسلام نے انہی مہینوں کو اپنا قرار دیا جو اللہ نے اپنا بنایا تھا، کیونکہ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اگر اسلام اللہ کا دین ہے تو مسلمانوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو جو اللہ نے مہینے اپنے قرار دیے ہیں ان مہینوں کو ہی اپنا تصور کرنا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ، ویسے تو یہ اس بات پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ آج 1445 شروع ہو گیا، لیکن جب بھی مسلمانوں کے یہ مہینہ آتا ہے ایک عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب جنوری کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت سارے لوگ ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں
کہ ایک نئے سال آیا، ایک تجدید عہد کرتے ہیں، لیکن جب اسلامی سال کا آغاز آتا ہے تو ایک سوگ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے، خصوصاً ان پاک باز لوگوں پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ قربان کیا۔ تو آج کی مجلس میں ان کی فضیلت کے متعلق گزارشات کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سوشل میڈیا یہ ایک شیطان کی آنت کی طرح ہر انسان کے ذہن پہ چھایا ہوا ہے، وہ کوئی بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر شخص اس پہ ریسرچ کرتا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف اذہان کی باتیں سنتا ہے، اور بہت سے فتنوں نے سر اٹھا کے ہمیں اپنے دین سے ہی برگزشتہ، دین سے ہی بد دل کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن کی وجہ سے دین پہنچا ہے ان پہ اعتماد ختم کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی نظروں میں کیا ہے؟ رسول اللہ ان کے متعلق کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ صحابہ کے متعلق کیا رکھنا چاہیے؟ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، یہ جو سن ہجری کا آغاز ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہجرت کے 17ویں سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ کے گورنرز میں ایک گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک بڑے دانا انسان تھے، یمن کی گورنری ان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا، کہنے لگے امیر المومنین، دوسری سلطنتوں سے جب خط آتے ہیں تو ان کے اوپر تاریخ لکھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے جب بھی خطوط ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اس پہ تاریخ نہیں ہوتی، ہم تعین نہیں کر سکتے کون سا پہلا خط ہے کون سا بعد میں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اسلامی سال کا کوئی نہ کوئی تعین کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم بھی اپنی تاریخ کو لکھ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تجویز پسند آئی، اور حضرت عمر نے اپنی مجلس شورا جو بڑے دانا کبار صحابہ پہ مشتمل تھی ان سب کو بلایا کہ ابو موسیٰ اشعری کا ایک مشورہ آیا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ سب لوگ بیٹھے، اور آپ جانتے ہیں عیسوی سال کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتا ہے، یہود کے سال کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دن سے ہوتا ہے، بکرمی سال کا آغاز بکرما جیت کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس دنیا کے جتنے بھی سال کا تعین کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی کی پیدائش یا کسی انسان سے وابستہ ہے۔ سوچ یہی آئی کہ نبی کریم کی پیدائش سے شروع کیا جائے۔ ہر شخص نے اپنا مشورہ دیا۔ ایک مشورہ یہ آیا کہ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر فرماتے رہے، پھر جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو یہیں سے اسلام کے عروج کا آغاز ہوا۔ کیوں نہ اپنے سن کا آغاز جو ہے ہجرت سے کیا جائے؟ تو نبی کریم نے جو ہجرت فرمائی تھی وہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں، اور جب آپ مدینہ پہنچے تھے تو محرم شروع ہو چکا تھا۔ اب اتفاق اسی بات پہ ہوا کہ اپنے سن کا آغاز محرم سے کیا جائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اسلام کو اللہ نے، اس دین کو عروج کی طرف چلایا تھا۔ اللہ نے ایک مملکت عطا کی اور مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت بنی۔ چند کلومیٹر کے جو ہے حدود عربے کے اندر آج جہاں مسجد نبوی جتنی بڑی ہے، یہ اس وقت مدینے کا پورا شہر تھا۔ یعنی یہاں سے اسلامی مملکت کا آغاز ہوا،
اور پھر یاد رکھیں یہ بات، 26 سال یا 25 سال تک بعد، یعنی ہجرت کے 25 سال بعد کیفیت یہ تھی کہ دنیا کے 3 بر اعظم اسلامی سلطنت کے اندر تھے. اتنی بڑی اللہ نے سلطنت بنا دی. اور یہ سوچ بہت خوبصورت تھی کہ ہمارے سال کا آغاز اسلام کی عظمت رفتہ کی یاد دلائے کہ لوگوں نے کس مصیبتوں کو جھیل کے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی اور پھر اللہ نے اس دین کو عروج عطا فرمایا. دوسری بات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کتنی ہی خوبصورت بستی میں کیوں نہ رہتا ہو، کیونکہ یہ مکے کے باسی ام القریٰ بستیوں کی ماں میں رہتے تھے، سب سے مقدس ترین جگہ کے قریب رہتے تھے، یعنی بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے تھے. لیکن جب ایسی بستی میں بھی اپنے دین پہ عمل نہ کر سکے بندہ، تو اس بستی میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اسے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ سارے اسباق ہمیں ہجرت کے معاملے میں ملتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، جب بھی یہ سال کا آغاز آتا ہے تو ہمیں ان ساری باتوں کو بھلا کے ایک ایسی بات کی طرف الجھا دیا جاتا ہے جس کا سرے سے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس میں 2 بہت بڑے سانحے ہوئے تھے. ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 محرم کو شہادت ہوئی، اور دوسری 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات یاد رکھیں، اگر صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، صحابہ کی تعظیم ہے، تو اس کا سبب رسول اللہ ہے. جب ہم جن کے خون کے رشتے رسول اللہ سے نہیں ہیں، صرف اسلام کے رشتے کی وجہ سے ہم ان کی محبت، ان کی عظمت کے قائل ہیں، تو جو رسول اللہ کی اولاد ہیں ہم ان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بکواس ہے جو کی جاتی ہے. اصل میں وہ ان پاک باز لوگوں کا نام لے کے ہم سے مخالفت کروانا چاہتے ہیں صحابہ کی. سیدنا حسین ہمارے دل کے نور ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم ان کے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر بھی بغض رکھیں تو ہم ایماندار ہی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کا محبت کا نام یہ ہے کہ ہم صحابہ کو گالی نکالیں، یا سیدنا حسین کی محبت اس بات کا نام ہے کہ ہم صحابہ کو برا بھلا کہیں. ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں محبت تب ہے جب تم دوسرے لوگوں کو گالی دو گے. کیا ان لوگوں کو گالی دینا جائز ہے؟ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات میں اللہ مالک نے محمد الرسول اللہ سے بہتر انسان کوئی نہیں بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ نے اپنی جس مخلوق کو پیدا کرنا تھا نا، اللہ کے علم میں تھا. اس کی ارواح، ان کے اجساد اللہ بنا سکتے تھے. اللہ نے ان کی ارواح کو اکٹھا کیا بھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی کہ اللہ مالک نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی اولاد کو پیدا کرنا تھا سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے ان سے سوال کیا تھا. اس میں میں اور آپ بھی تھے. کہا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ نے کہا تھا، شہدنا علی انفسنا، اب اپنے آپ پہ تم ہی گواہ رہنا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. قیامت کو جب آؤ گے تو یہ نہ کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا رب کون تھا. تو اس اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا. نبی کریم فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ نے اپنی مخلوق جو بنائی تھی یا بنانی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو جھانکا، دیکھا کہ کس کا دل اچھا ہے. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد.
اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین دل جو تھا وہ محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا فاصطفاہ لنفسی، اللہ نے اپنے اس بندے یعنی جناب محمد الرسول اللہ کو اپنے لیے چن لیا۔ پھر فرمایا فابتعثہ برسالتی، پھر اپنی رسالت کے لیے انہیں مبعوث فرمایا، یعنی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین دل پایا وہ محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے لیے انہیں مبعوث فرما دیا کہ یہ میرے آخری نبی اور سارے نبیوں کے امام ہوں گے۔ پھر فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا نبی کریم کے دل کے بعد، اور ایک حدیث میں آتا ہے انبیاء کے دلوں کے بعد اللہ نے پھر دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے سب سے بہترین دل جن کے دیکھے کہ جو کائنات میں جن کے دل سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، سب سے زیادہ قلب سلیم تھے، انہیں رسول اللہ کا ساتھی بنا دیا۔ فَجَعَلَهُ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اللہ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے وزیر بنایا۔ اب اللہ وہ ذات پاک ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، اے اللہ میرے پچھلے پہلے بعد والے سب گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میرے ظاہراً اور پوشیدہ سب گناہ معاف کر دے، اے اللہ مجھے بھی اپنے گناہوں کا پتہ نہیں، وما انت اعلم به منا، تو مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے۔ ایک دعا میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ سے ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری ذات کی کوئی بھی بات تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے تو اگر ہم یہ بات کہیں، کوئی شخص یہ بات کہے کہ رسول اللہ کے بعد ان کے دل بدل گئے تھے، تو کہ یہ بات اللہ کو پتہ نہیں تھی؟ اگر اللہ کو پتہ تھا تو پھر اللہ نے یہ کہا تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ بھول گیا، تم سچ کہتے ہو، جو یقیناً غلط ہے۔ نہ اللہ بھولا ہے نہ اللہ کو بلایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نہ کسی کے دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ منافقین کے متعلق آتا ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کہتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمانداروں کو، حالانکہ وما یخدعون انفسکم، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب اللہ نے کہا یہ بہترین دل والے لوگ ہیں اس لیے میں نے رسول اللہ کا ساتھی بنایا، تو آج جو شخص یہ بات کہتا ہے وہ دراصل اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے کہ اللہ کو غلطی لگ گئی۔ اگر صحابہ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ غلطی لگ گئی، حالانکہ اللہ کو غلطی نہیں، ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ ساری کائنات کے لوگ ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو پھر بھی غلط ہیں اگر غلطی پہ ہیں، لیکن اللہ کسی بات پہ ہو جائیں، ساری کائنات مخالف بھی ہو تو اللہ سچے ہیں، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عموماً یہ بات سنتے آئے ہیں اور آج میں پھر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم کے متعلق فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ میرے پیغمبر دین کے معاملے میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات بھی کرتے ہیں وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہے اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ 1400 سال ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلی اس وقت لوگوں کو سمجھ آئی یا نہ آئی ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ کی ہمیشہ بات سچی نکلی ہے، ان کی بات میں کبھی جھول نہیں نکلا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کیونکہ پہلی روایت بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان 40 لوگوں میں ایک تھے جنہوں نے ابتدا میں اسلام کو قبول کیا ہے، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ اسلام کے اندر سب سے پہلے سبقت لے جانے والے یہی تو اللہ کے قریبی ہیں، یہی تو اللہ کے دوست ہیں۔ ان 40 لوگوں میں سیدنا ابو بکر بھی ہیں، سیدنا عمر بھی ہیں، سیدنا عثمان بھی ہیں، سیدنا علی بھی ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، سیدنا طلحہ بھی ہیں، سیدنا زبیر بھی ہیں۔ آج انہی لوگوں پہ اعتراض۔ اللہ کہتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی سب سے پہلے سبقت لینے والے یہی تو میرے قریبی دوست ہیں۔ اللہ انہیں دوست کہہ رہے ہیں، ہم بکواس کر رہے ہیں ان کے متعلق، العیاذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، جو میرا زمانہ ہے نا، یہ دنیا میں جتنے زمانے گزرے یا جتنے زمانے آئیں گے سب سے بہترین زمانہ ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں گزرے، جتنے آئندہ آئیں گے، سب سے بہترین زمانہ کن کا ہے؟ جو رسول اللہ کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، اس کے بعد زمانہ کون سا ہے؟ تابعین کا۔ 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوا تھا، اس سے پہلے کا زمانہ جتنا ہے یہ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو آج اگر اسی زمانے کے متعلق کیڑے نکالنے شروع کر دیں تو نبی کریم نے تو اس بات کو بھی بیان فرما دیا تھا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں گنوائیں ایک حدیث کے اندر 15، ان میں ایک یہ تھی اس امت کے آخری لوگ پہلے خوبصورت لوگوں پہ لعنت کریں گے۔ آج کتنے بدبخت ہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں صحابہ کے متعلق، جبکہ میرے عزیز بھائیوں ہمارا ایمان بھی ان جیسا ہوگا تو ہم ایماندار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح صحابہ رسول اللہ پہ ایمان لائے تھے، اللہ پہ ایمان لائے تھے، تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس کے علاوہ میرے نبی کے صحابہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے ایمان لانے کی کوشش کی، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، یاد رکھو بدبخت ہو تم۔ تو اگر ہم صحابہ کے ایمان کو اپنا ایمان اس طرح ایمان لائیں گے تو پھر تو ہم فقد اہتدوا، ہدایت پہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان صحابہ پہ اعتماد نہیں کریں گے، ان پہ تبرہ بازی کریں گے، ان کے خلاف باتیں کریں گے، انہیں گالی نکالیں گے، ان کے متعلق برے کلمات کہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کے متعلق بھی سن لیں۔ نبی کریم نے فرمایا من سب اصحابی، یہاں نام نہیں لیا، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، اصحاب الشجرہ، اصحاب البدر، اصحاب الاحد، اصحاب الاحزاب، یہ نہیں کہا، بلکہ من سب اصحابی، جس نے بھی کسی صحابی کو برا بلا کہا، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ پہلا ہے یا بعد میں، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا وہ کوئی بھی ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اللہ کی ساری مخلوق کی اس پہ لعنت ہے جو رسول اللہ کے کسی ساتھی کو برا بلا کہے۔ اب میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل بیت
رسول اللہ کی آل، یہ دونوں پیرلر نہیں تھے، یہ دونوں ایک تھے۔ اگر یہ دونوں اپوزٹ ہوتے، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے، سیدنا علی اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ سیدنا عمر کو کیوں دیتے؟ سیدنا عمر ایک طرف رسول اللہ کے سسر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ ہماری ماؤں میں ایک ماں ہے، اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی پیاری بیٹی ام کلثوم، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں ہے اور ان سے اولاد بھی ہوئی۔ عاصم جو ہیں یہ سیدنا عمر کے بیٹے اور سیدنا علی کے نواسے تھے۔ اگر یہ آپس میں مخالف تھے جو آج ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ سیدنا علی نے ایسا کیوں کیا؟ پھر ایسی بدبخت زبان ہے، کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ زبردستی کیا تھا۔ جس شخص نے ایک عورت جس کے بچے رو رہے تھے، وقت کا خلیفہ ہے، اور گزرے تو دیکھا بچے رو رہے ہیں، ٹھہر کے دیکھتے رہے، پھر گئے شہر کا چکر لگا کے واپس آئے، پھر دیکھا بچے رو رہے ہیں، تو دروازہ کھٹکھٹا کے کہنے لگا تو کیسی بری ماں ہے، تیرے بچے رو رہے ہیں تو انہیں کچھ کھانے کو کیوں نہیں دیتی؟ کیوں روتے ہیں تیرے بچے؟ کہنے لگی عمر کو رو رہے ہیں۔ کہنے لگی عمر کو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے تو ہنڈیا صرف انہیں بہلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کانپ گئے، کہنے لگے تو نے عمر کو بتایا ہے؟ کہا اگر عمر کو اپنی رعایا کا پتہ نہیں ہے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ فوراً جاتے ہیں مال خانے میں، وہاں آٹے کی بوری اپنی کمر پہ اٹھائی، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ غلام کہتا ہے امیر المومنین میری کمر پہ رکھ دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ کہا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ میں اللہ کی عدالت میں اس عورت نے مقدمہ کر دیا تو عمر کیا جواب دیں گے؟ جو اتنے درد دل والے ہیں، جنہیں اللہ کا اتنا خوف ہے، اپنی رعایا کے متعلق یہ تصور رکھتے ہیں، ان کے متعلق یہ سوچنا کہ انہوں نے سید نبی کریم کی خانوادے کی بیٹی کو زبردستی لے لیا تھا، جن کے دل میں رسول اللہ اور ان کی آل کا احترام یہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردم شماری کی نا، لوگوں کے نام لکھے، حضرت عمر کی دور میں مردم شماری ہوئی تھی، باقاعدہ رجسٹر بنے تھے، تو سب سے پہلے جن کے نام لکھے گئے تھے وہ سیدنا علی اور فاطمہ کی اولاد کے لکھے گئے تھے، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ ام کلثوم، یعنی ان بہن بھائیوں کے نام لکھے گئے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ یا عبید اللہ دونوں میں سے کسی نے اعتراض کیا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جو حکمران آئے اس کی بیوی خاتون اول ہیں، اور یہ شاہی خاندان میں سب سے زیادہ فوقیت وہ رکھتا ہے جو وقت کے حکمران کے خاندان سے ہو۔ کہا ہم آپ کی اولاد ہیں، ہمارا نام پہلے ہونا چاہیے۔ تو سیدنا عمر نے ایسی عاجزی کا اظہار کیا، کہا عبداللہ یا عبید اللہ کہہ کے کہا کہ نہ تمہاری ماں اس کی ماں جیسی ہے، نہ تمہارا باپ اس کے باپ جیسا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک نبی کریم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر افضل تھے، لیکن آپ نے نبی کریم کے رشتوں کی وجہ سے ان کا احترام یہ کیا کہ سب سے پہلے جن کا نام لکھا گیا وہ رسول اللہ کی آل کا لکھا گیا تھا۔ آج ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ یہ آپس میں مخالف تھے، انہوں نے سیدنا فاطمہ کو مارا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو سیدنا عمر پہ لگایا جاتا ہے، سیدنا ابو بکر پہ لگایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، سیدنا ابو بکر کی شخصیت وہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اور سیدنا ابو بکر کا کلیش ہو گیا کسی بات پہ، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے۔ اس کے باوجود جب تھوڑا سا تو تکار ہوئی تو حضرت عمر کے دل میں آیا یہ بڑے آدمی ہیں، میں ان سے صلح کر لوں، تو ان سے کہا ابو بکر چلو معافی دے دو، جانے دو۔
حضرت ابوبکر کہنے لگے نہیں، ناراض رہے۔ تو حضرت عمر یہ شکایت لے کے رسول اللہ کی خدمت میں گئے، جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ فلاں بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر جو ہیں یہ میں نے کہا بھی ہے تو حضرت ابوبکر مان نہیں رہے، آپ انہیں فرمائیے۔ اتنی دیر میں حضرت ابوبکر بھی آ گئے۔ نبی کریم حضرت عمر کی بات سن کے غصے میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر بھی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی میری غلطی تھی، مجھے مان جانا چاہیے تھا، عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم نے حضرت عمر کا مقدمہ حضرت ابوبکر کے خلاف نہیں سنا، کہا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر اس سے کچھ بات ہو بھی جائے تو میرے لیے اسے چھوڑ دو۔ نبی کریم نے حضرت عمر کی بات کو، جبکہ اس وقت مقدمے مدعی وہ درست تھے، لیکن نبی کریم نے حضرت عمر کے خلاف حضرت عمر کا مقدمہ نہیں سنا تھا۔ اور آج ایک اتنا نیچا انسان جو سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان یا علی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ان پہ اعتراض کرے کہ انہوں نے فلاں کام ایسا کیا تھا۔ اب رسول اللہ سے بہتر عدالت کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے نہیں سنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کسی کو برا تو تب کہیں جب اللہ اسے برا سمجھ لے۔ دیکھیے نا، کسی کے متعلق گواہی دیں یہ بہت برا ہے، اللہ اسے مان لیتے ہیں کہ واقعتاً انہوں نے شہادت دی، لیکن صحابہ کے متعلق اللہ نہیں مانتے۔ تم ساری دنیا کے لوگ بھی مل جاؤ اور صحابہ کے متعلق بات کہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی، جس نے مجھے اسلام کی حالت میں دیکھا اور وہ اسلام کی حالت پہ قائم رہا، اسی حالت میں اسے موت آئی، صرف رسول اللہ کو دیکھا اور اسلام کے اوپر رہا، اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ اور جن صحابہ نے آپ کو دیکھا، آپ سے علم سیکھا، آپ کا علم آگے پہنچایا، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، کیا ان کے متعلق ہم یہ کہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیوں نہ کیا؟ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے تو میری زبان کیا ہے کہ میں ان پاک باز لوگوں کے متعلق بکواس کرتا رہوں؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ کو جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر نے جابیہ مقام پہ ہمیں خطبہ دیا، ہم کھڑے تھے تو کہنے لگے جس طرح میں تمہارے پاس کھڑا ہوں اسی طرح رسول اللہ ہمارے درمیان یہاں پہ کھڑے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی تھی۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2363۔ نبی کریم نے فرمایا احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ جو ہیں نا ان کا خیال ہمیشہ رکھنا، ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کی عزت و تکریم کو سمجھنا، اور اس کے بعد والے لوگ یعنی تابعین جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان کو یعنی تبع تابعین کو، صحابہ کی وجہ سے دو اور زمانے کے لوگوں کو فوقیت ملی۔ نبی کریم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، بعد میں جب بھی جو کوئی جنگ کوئی مارکا ہوتا لوگ پوچھتے تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ تو کہتے ہاں ہمارے اندر ایک صحابی ہیں، تو لوگ کہتے پھر اللہ ہمیں ضرور فتح دیں گے، اس صحابی کی برکت سے اللہ تمہیں فتح دیں گے۔ جب یہ زمانہ بھی تھوڑا سا آگے گزرا تو پھر لوگ پوچھتے تمہارے اندر کوئی تابعی ہے؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا یا اس سے کچھ پڑھا، ایمان کی حالت میں فوت ہوا، تو جب پتہ چلتا ہاں ایک یا دو تابعی ہیں تو کہا پھر اللہ ہمیں ضرور فتح دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب زمانہ اور آگے گزرا
تو پھر کہا جاتا تبا تابعی ہے جس نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ساری باتیں، یہ نصیحتیں ہمیں فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ سلسلہ تو صحیحہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوہ، جب میرے کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہو تو اپنی زبان کو روک لینا۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر رسول اللہ نے کہا کہ میرے صحابی کسی کا بھی ذکر ہو، وہ معاویہ ہوں، وہ ابو سفیان ہوں، وہ عمر و ابو بکر ہوں، وہ عثمان و علی ہوں، وہ عبد الرحمن بن عوف ہوں، وہ طلحہ زبیر ہوں، وہ سعد بن ابی وقاص ہوں، وہ سعید ہوں، وہ عبداللہ بن مسعود ہوں، وہ ابو ہریرہ ہوں، کوئی بھی صحابی کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوہ، جب میرے کسی صحابی کا تذکرہ ہو تو اپنی زبان کو روک لینا۔ اگر ان کے متعلق کوئی اچھی بات کہہ سکتے ہو تو کہو، وگرنہ خاموش رہنا۔ اللہ رب العزت، یہ 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ سبقت کرنے والے پہلے لوگوں میں وہ مہاجرین ہیں یا انصار۔ اب یہ دو لوگ، ایک انصار انہیں کہتے ہیں جنہوں نے مدینہ میں، انصار اس لیے کہا جاتا ہے انہوں نے مدد کی تھی، جو مدینے کے لوگ تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے، جو مکے سے آنے والے ہیں انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں والسابقون الاولون، یہ ہجرت کر کے پہلے آنے والے اور ان کی مدد کرنے والے، یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ یہ قابل اتباع ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جس نے بھی قیامت تک ان لوگوں کی اتباع کی، رسول اللہ کی ذات کے بعد ان لوگوں کی اتباع کی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور جتنے وہ لوگ مہاجرین اور وہ لوگ جو انصار تھے جنہوں نے ان کی مدد کی، کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اچھائی کے اندر جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان لوگوں کی اتباع کی، اللہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پہ راضی ہے۔ آج بھی جو ابو بکر و عمر کی اتباع کرے گا، آج بھی جو عثمان و علی کی اتباع کرے گا، والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ کا اس کے ساتھ بھی وعدہ ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ پہ راضی ہیں۔ وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا مگر وہ نہیں جائے گا جو اس چیز پہ چلے گا جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس چیز پہ چلے گا۔ ہم اپنے نام جو مرضی رکھ لیں، کوئی اپنا نام حنفی رکھ لے، کوئی مالکی رکھ لے، کوئی شافی رکھ لے، کوئی اہل سنت رکھ لے، اہل حدیث رکھ لے، لیکن جب تک اس کا طریقہ، اس کا طرز عمل، اس کی اتباع اللہ، اس کے رسول اور اس کے پیارے صحابہ کی طرح نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اگر ہم انہی پہ اعتراض کریں گے، انہی کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کریں گے، تو پھر کیسے ممکن ہے اللہ ہمیں جنت کی طرف چلا دے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے کسی صحابی کو کبھی برا بلا نہ کہنا۔ کیوں؟ لولا ان احدکم انفق مثل احد، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے رستے میں خرچ کرے،
احد پہاڑ کتنا ہے؟ 1 کلومیٹر بلند ہے، 6 کلومیٹر لمبا ہے، اس کا کتنا وزن ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر گرائے نا، اس کا ملبہ اٹھاتے کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ تو احد پہاڑ جو 1 کلومیٹر بلند ہے، 6 کلومیٹر لمبا ہے، کہا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اور فرمایا ذہباً، عام چیز نہیں، اتنا سونا خرچ کرتا ہے، اتنا جو ممکن نہیں ہے۔ کہا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر تم میں سے سونا خرچ کرتا ہے، ما بلغا، وہ نہیں پہنچ سکتا، مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرے نبی کا ساتھی ایک مد 625 گرام یا اس کا نصف 312.5 گرام خرچ کرے، تم اس کے برابر تب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا ایک برابر، اور ان کا 625 گرام یا 312.5 گرام کھجور خرچ کرنا ایک برابر۔ نبی کریم نے فرمایا تم میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے تو ان پہ اعتراض بنتا ہے۔ ذرا انسان تھوڑی سی عقل شعور سے سوچے، تھوڑی سی بات سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پاک باز لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا، ان کی کیفیت یہ تھی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص جنتی آئے گا، ابھی ایک شخص تم میں آئے گا، وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ فلاں شخص ہیں۔ دوسرا دن پھر ہوا، پھر نبی کریم نے فرمایا، پھر وہی شخص آئے۔ تیسرے دن پھر ہوا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے انہیں کہا ویسے ہی کہنا کہ میرے گھر میں میرا جھگڑا ہو گیا ہے، اگر آپ 2-3 دن مجھے اپنے گھر جگہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں، آپ میرے گھر رہیں۔ 3 دن رات ان کے ساتھ رہے۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے چچا میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا، میرے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ جب بھی اس وقت کوئی آیا وہ آپ تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے 3 دن مسلسل فرمایا کہ یہ جنتی ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل ایسا نہیں دیکھا جو لوگ نہ کرتے ہوں اور آپ نے کیا ہو، اس لیے میں سمجھنے سے قاصر ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے بلا لیا، بیٹے کیا تم وہ خاص عمل مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اسی لیے تو 3 دن آپ کے پاس ٹھہرا رہا۔ کہنے لگے پھر بات یہ ہے کہ بیٹے یہ بات یاد رکھو، میں کسی بندے کے متعلق اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتا، اور واقعتاً یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم سب ہار جاتے ہیں۔ کسی نہ کسی کے متعلق ہمارے دل میں سیاسی مذہبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے ہمارے دلوں میں بغض ضرور ہوتا ہے۔ اس صحابی نے کہا اگر میرے پاس کوئی عمل ہے، نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ، اور اگر میری بات کو سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ کہ میں کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق بغض نہ رکھے تو اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اللہ نے اسے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی، تو میرے بھائیو جو صحابہ کے متعلق بغض رکھے اس کے متعلق کیا ہے؟ اور میں یقین سے آپ کو عرض کر دوں، جو اہل سنت یا اہل حدیث پہ یہ بہتان لگایا جاتا ہے نا کہ یہ آل بیت کے متعلق بغض رکھتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی احادیث کو پڑھتے پڑھاتے زندگی گزارتے ہیں۔
ہم تو آپ کے علم کو اپنے لیے سب سے محترم سمجھتے ہیں. اگر ہم آپ کے علم کی اتنی قدر کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے متعلق ہم بغض رکھیں گے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے. اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل کے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر بھی بغض رکھتا ہے، ہم اس کو ایمانداری نہیں سمجھتے. تو یہ صرف لوگوں کی عقیدتوں سے کھیلنے کے لیے یہ بکواس کی جاتی ہے کہ فلاں شخص آل رسول کا مخالف ہے. ہاں ایک بات ہے، ہم آل رسول کے متعلق جو تم جھوٹ بولتے ہو ہم اس جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزت اور عظمت اور شرف اللہ نے یا اس کے رسول نے دیا ہے اس میں کسی جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا حسن اور حسین، اللہ نے انہیں جو عزت اور احترام اور شرف دیا ہے اس میں کسی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کی عزت ہوگی وگرنہ نہیں. ہم کسی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے. تو میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ہم اس بات پہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، تو وہ شخص سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے. تو ہم کیوں اپنا ٹھکانہ جہنم بنائیں؟ ہم تو جنت کے متلاشی ہیں. ہم سیدنا علی کی وہی قدر کرتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی. ہم سیدنا حسین کو وہی رتبہ دیتے ہیں جو نبی کریم نے بتایا. تم ہمیں یہ چاہتے ہو کہ تم علی کو مشکل کشا کہو، ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. تم کہتے ہو سیدنا حسین جنت کے مالک ہیں، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. جنت کا مالک اللہ ہے. جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا. اللہ نے جنت کی ملکیت کسی کو نہیں دی ہوئی. حتیٰ کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. میری ملکیت کس کی ہوئی؟ ہمیں کہا جاتا ہے کعبہ علی کا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا کعبۃ اللہ، کعبہ اللہ کا ہے. ہم اس جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم اتنا ان کی قدر کریں گے. آپ دیکھیں نا، جو پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، جب اسماء نجاشی جس کا عقیدہ یہ تھا، جس عیسائیت کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، جب ان کے سامنے سورت مریم کی آیات پڑھی گئی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، نہ عیسیٰ علیہ السلام تنکا توڑ کے کہنے لگا نہ اس سے زیادہ ہے نہ کم ہے. اور قرآن نے یہ بات بیان کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ اس بات پہ خوش ہوئے کہ اس نے حق کو پہچانا اور اس کا ساتھ دیا ہے. تو آپ یہ بات ہم سے جھوٹ بلوا کے کہتے ہیں کہ تب تمہارا عقیدہ مانیں گے کہ تم اہل بیت کو مانتے ہو، جب ہمارے جھوٹ کا ساتھ دو تو ہم نہیں دیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہمیں فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ بدبخت کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. انہوں نے صحابہ کو اس وقت بھی بے وقوف کہا، آج بھی یہ بدبخت وہی بات کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، میرے نبی کے ساتھی بے وقوف نہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم ہی نہیں ہے یہ کہتے کیا ہے. آج جو بھی کوئی انجینئر ہے یا کوئی بہت بڑا اسکالر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی، اگر وہ رسول اللہ کے ساتھیوں کے متعلق بات کرے گا ہماری نظر میں وہ چوڑے سے بھی بدتر ہے. ہم صرف اس کے ساتھی ہیں جو رسول اللہ کے
اور ان کے ساتھیوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ بے شک ہمیں ان کے قدموں میں جگہ دینا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، علی، ان کے قدموں میں جگہ دے دینا، اللہ ہمیں ان کا ساتھ دے دینا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کے گھر میں، اللہ جیسے بھی ہیں جو ان معاویہ کے متعلق کہتے ہیں، اے اللہ میں معاویہ کا ساتھ چاہتا ہوں، قیامت کے دن مجھے ان کا ساتھ عطا فرمانا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جس طرح نبی کریم نے حکم فرمایا، ہمیں بھی نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کی توقیر اور عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر